السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور سب کے روزے بہت اچھے سے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادتوں کو، روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کا نیک اجر عطا فرمائے۔ 14 روزے گزر چکے ہیں اور اب کل 15واں روزہ ہے، تو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں 15 روزے کے وظائف جو ہمیں 15ویں روزے کو پڑھنے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کل ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے۔ یہ ہے 15ویں روزے کے وظائف۔ اس میں ہمیں فجر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ یہ ہم پچھلے روزوں میں بھی پڑھ چکے ہیں اور میں آپ کو اس کا ایک بار پھر سے اسکرین شاٹ دے دوں گی، آپ دیکھ لیں۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد ہمیں صلاۃ و حاجات پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز نفل، اور وہ بھی 1 مرتبہ۔ یہ بھی ہم اپنی پچھلے روزوں میں 1 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ صلاۃ و حاجات اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کسی کی کوئی بھی دعا ہے، کوئی جائز مراد ہے، تو اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں صلاۃ و حاجات کی نیت سے، اور پھر دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس جائز دعا کو، مراد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ہم پچھلے روزوں میں پڑھ چکے ہیں، ایک بار میں ایک دفعہ پھر اس کا ریویژن کروا دوں گی۔ پھر نماز عصر کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے 55 مرتبہ۔ وہ درود شریف یہ ہے، یہ درود شریف ہمیں 55 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر ہمیں مغرب کی نماز کے بعد دعائے کرب و نجات پڑھنی ہے 17 مرتبہ۔ یہ ہم اپنے پچھلے روزوں میں کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ آج کل کے حالات، آج کل جو مشکلیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا جو جس بھی طریقے سے یہ بیماری آئی ہے کرونا کی، 2 سال سے ہمارا ملک اس بیماری سے لڑ رہا ہے، تو یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور انشاءاللہ اس بیماری سے، اس پریشانی سے نجات دیں گے۔ اور بھی بہت سی اگر کسی کی پریشانیاں ہیں، بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، تو یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہمیں ان تمام پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمیں مغرب کے بعد 17 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں اور اسے دعائے کرب و نجات بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے 40 دن، تب یہ پڑھی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کی یہ فضیلت ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد 17 مرتبہ۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22 پڑھنی ہے 40 مرتبہ۔ آیت نمبر 26 پڑھنی ہے 40 مرتبہ، یہ آیت نمبر 26 ہے، اور یہ میں اس کا اسکرین شاٹ آپ یہ لے لیں۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد ہمیں 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب جو ہم نے فجر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھنی تھی 3 مرتبہ، اور سورہ صلاۃ و حاجات پڑھنی تھی ظہر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ، میں اس کا آپ کو اسکرین شاٹ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو ریوائز ہو جائے۔ یہ سورہ فتح ہے جو ہمیں 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ ہمیں پہلے ہم نے 1 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن اس بار 15ویں روزے میں ہمیں یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جی، یہ یہاں سے شروع ہے اور یہ ہمیں 3 مرتبہ پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ یہاں سے یہ اسٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس کا آدھا پیج یہ ہے، اس کا باقی آدھا پیج یہ ہے، اور یہاں پر یہ آدھا پیج اس کا۔ ویسے تو یہ سب کے پاس قرآن پاک میں موجود ہے، اور پنسورے میں بھی یہ ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو یہ یاد بھی ہوتی ہے، اور جن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا آتا ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس کا آپ لوگوں کے لیے ایک اسکرین شاٹ شیئر کر رہی ہوں۔ اور یہ اس کا لاسٹ پیج ہے۔ یہ سورہ فتح ہے جو ہمیں فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ صلاۃ و حاجات ہے جو ہمیں ظہر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے 1 مرتبہ، 4 نفل، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے،
دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ پہلے اس کے بعد آپ نے 4 نفل کمپلیٹ ہونے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور یہ ہو گئی، یہ ہمارے ظہر کی نماز کے بعد کی تھی، اور باقی میں وظائف آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں۔ اور آج 15ویں روزے کے وظائف ختم ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے ملوں گی 16ویں روزے کے وظائف کے ساتھ۔ دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو اور تمام امت اسلامیہ کو ضرور یاد رکھیں، اور اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھٹائے، اس کے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔